السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری آغاز کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ ہیں اور آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیں۔ یہ پہلی سٹوری شیخ وقاص نے جڑاوالا سے سینڈ کی ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کن کن سوچوں میں وہ کھو جاتا ہے، اور پھر انسان کو تب بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ایسا درد ہوتا ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آخر سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ ایسا ہی ایک ریئل انسیڈنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک عورت کی فون آیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ انہوں نے پوری ڈیٹیل تو مجھے فون پہ نہیں دی، بس اتنا بتایا کہ آپ جلدی آ جائیں۔ میں اب جلدی سے ان کے گھر گیا۔ وہ عورت بہت رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری ایک بیٹی ہے، وہ بہت خوبصورت تھی اور بہت ہنسمکھ بھی تھی، مگر آج کل اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ اور اس پر ترس آتا ہے۔ وہ پاگل سی ہو گئی ہے، وہ اب صرف خود سے باتیں کرتی ہے، اور کبھی وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے، کبھی وہ مردانہ آواز میں چیختی ہے۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس عورت کی باتیں بہت دھیان سے سن رہا تھا، اور بات کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ میں اس لڑکی سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ وہ لڑکی زنجیروں میں قید تھی، اور اس کی حالت میں دیکھ کر ڈر گیا اور میں سہم بھی کیا۔ وہ من ہی من میں کچھ کہے جا رہی تھی، اور اس کی آواز مردانہ لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے بہت غصے سے دیکھا، اور میں نے دیکھا تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ ویسے تو میں ڈرتا نہیں ہوں، مگر پتہ نہیں آج میں کیوں ڈر گیا۔ پھر میں اس کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولنے لگی کہ تم کون ہو اور میرے پاس مت آنا، ورنہ میں تمہیں جلا دوں گی۔ میرے پاس مت آنا، ورنہ میں اس لڑکی کو بھی جلا دوں گی۔ میں اب اس کی باتوں کو بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ میں پاس پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا، مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس لڑکی کو روح سے، اس جن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میں اس علم میں خاص مہارت رکھتا ہوں، اور جلد ہی میں اس لڑکی کی روح سے کانٹیکٹ کر چکا تھا۔ اور میں نے اچانک آنکھ کھول دی۔ میری آنکھ کھولتے ہی اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ میں نے اب کرسی اٹھا کر اس کے پاس کر دی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس لڑکی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور چند وظائف کے ساتھ ہیلنگ کرنے لگا اور اس جن سے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے اس عمل سے وہ لڑکی اب کانپنے لگی تھی۔ ہاں اب بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس لڑکی کے اندر کیوں ہو؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ بہت تیز خوشبو لگاتی تھی، اور یہ اپنے بال کھلے چھوڑتی تھی، اور مجھے اس کے استعمال شدہ کپڑے اور اس کے قریب لانے کا سبب بنے۔ مجھے اس کی خوشبو آتی تھی ان کپڑوں سے، اور یہ کہ میں اب اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیا کیا نقصان پہنچائے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے پاگل کر دیا ہے، اور اس کی شادی نہیں ہونے دوں گا، اور اس کے ساتھ میں ہمیشہ رہوں گا۔ پھر میں نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑا اور دم کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ بہت سے عمل کیے۔ آخر کار اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا اور بہت دور چلا جائے گا۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی اور دم کرنا بند کر دیا، اور وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اسے کچھ بھی یاد نہ تھا، اور وہ جن جو اس پر عاشق ہو گیا تھا، اس نے اس لڑکی پر بہت ظلم کیے تھے۔ اس لڑکی کے ہاتھوں اور بازوؤں پر کئی طریقے کے کٹس لگے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی بہت اذیت میں تھی، مگر اس کی یہ حالت اچانک سے نہیں ہوئی تھی۔ پہلے وہ سب سے الگ الگ رہنا شروع ہو گئی اور نارمل نہیں دکھتی تھی۔ وہ لوگوں پر غصہ کرتی اور تنہائی میں رہتی۔ وہ مٹھائی زیادہ کھاتی اور کھانا کم کھاتی۔
اگر آپ بھی یہ سب چیزیں کسی میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس پر سایہ ہو یا جنات کے اثرات ہوں۔ یہ انسیڈنٹ ایمان عائشہ نے پشاور سے ہی بھیجا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ بہت سال پرانی بات ہے، تقریباً آج سے 7 یا 8 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب لائبہ ایک نابالغ بچی تھی۔ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ دونوں، اس کا بھائی اور وہ، اپنے بڑے بہن بھائی کے آسرے پر تھی۔ لائبہ بہت پیاری اور معصوم اور سلجھی ہوئی ایک بچی تھی۔ اس کا گھر ایک درخت کے پاس ہی ہے اور تب وہاں آبادی نام کے برابر تھی۔ وہ ایک دن اپنی بہن اور بھائیوں کے ساتھ وہاں پر کھیل رہی تھی اور کھیلتے کھیلتے وہ اس درخت کے پاس جا پہنچی۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھی کھیل رہی تھی کہ اچانک سے بے ہوش ہو گئی، اور پھر جب اس کی بھانجی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچی تو اسے بے ہوش دیکھ کر گھر کے اندر بھاگی۔ گھر کے بڑے آئے اور اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ گھر لے جا کر اسے لٹایا گیا اور وہ اس کو ہوش میں لائے۔ پھر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولی۔ اس کے بڑے بہن بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن لائبہ کی حالت ویسی کی ویسی تھی اور اب تو اسے دورے پڑنے لگے تھے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا اور کہا کہ اسے لاہور لے کے جائیں اور کسی اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں۔ پھر وہ لوگ اسے لاہور لے آئے اور ایک بہت اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ وہ کافی مسئلے میں تھی۔ لائبہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹے ہی لیٹے بیڈ سے اوپر کی طرف اچھلتی اور پیٹھ نیچے گرتی۔ پہلے سب اس کو مرگی کے دورے سمجھتے تھے، پر اب ان کو معاملہ کچھ سمجھ آ رہا تھا، اور پھر فیملی میں سے کسی بڑے نے ان کو کسی عامل کے پاس لے جانے کو کہا، اور جب وہ عامل کے پاس گئے تو ساری بات ان کو سمجھ میں آ گئی۔ عامل نے لائبہ کو دیکھا اور اپنے علم سے معلوم کرنے لگے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولی اور بتایا کہ اس کے سر پر 7 جنوں کے بچے حاوی ہو گئے ہیں۔ جب ان کو حاضر کیا تو پہلے تو وہ کچھ دیر بولے ہی نہیں، اور پھر جب بولے تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں کھیل رہے تھے اور اس نے ہمیں بہت تنگ کیا اور اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اس عامل نے بہت کوششیں کی، لیکن ان بچوں نے اس کی جان نہیں چھوڑی، اور ان میں سے ایک جن کا بچہ گونگا ہے، جس کی وجہ سے لائبہ صحیح طور پر بول بھی نہیں سکتی۔ اس کا دماغ بچوں جیسا ہو گیا اور اسے کچھ یاد بھی نہیں، اس کی باتیں کرنا اور وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ بہت سے عاملوں کے پاس لے کر گئے اور بہت علاج بھی کروایا، لیکن اب وہ پاگلوں جیسی ہو گئی ہے۔ سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ابھی بھی لائبہ کو اکثر بہت شدت سے دورے پڑتے ہیں کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جانے وہ علاقہ کتنوں کو پریشان کرے گا۔ ہم بھی جب وہاں جا پر جاتے ہیں تو اس درخت کے پاس سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے اور ایک دم سے ہم آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سٹوری عاصم علی نے بھیجی ہے۔ میرا نام عاصم علی ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ یہ 2004 کی بات ہے۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور میری عمر اس وقت 11 سال تھی۔ میں اکثر عصر کے بعد چھٹی کے لیے مدرسے کے جاتا، اور چھٹی کے بعد ایک قبرستان ہے، وہاں پر ایک کھلی جگہ ہے جہاں ہم دوست روز کھیلتے تھے۔ وہاں ایک بہت پرانا درخت تھا۔ بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ اس درخت پر چڑیل رہتی ہے، لیکن ہم سب ان باتوں کو سنی انسنی کر دیتے۔ سردیوں کی ایک شام تھی۔ میں روٹین کے مطابق مدرسے سے چھٹی کر کے کرکٹ کھیل کر گھر لوٹا۔ سردیوں میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سورج بہت جلدی ڈوب جاتا ہے اور اچانک تاریکی چھا جاتی ہے۔ اس شام بھی میں جب گھر پہنچا تو میں نے کھانا کھا کر سو گیا۔ میں تب اپنے ابو کے ساتھ سوتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا مجھے آج تک یاد نہیں۔ میرے گھر والوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی کا پیانو انگیٹھی پر پڑا تھا اور ہم سب سو رہے تھے کہ اچانک پیانو خود بخود بجنا شروع ہو گیا۔
پھر اتنے میں ابو کی آنکھ کھلی اور ابو نے امی کو آواز دی۔ امی نے دیکھا کہ میری آنکھیں چمک رہی ہیں اور ساتھ ہی میری رضائی خود بخود اوپر کی طرف ہو گئی ہے۔ امی اور ابو بہت زیادہ گھبرا گئے۔ ان دنوں ہمارے گھر میں موبائل وغیرہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے محلے میں صرف سامنے والوں کے پاس ایک فون تھا۔ ابو جیسے ہی اٹھے اور باہر جانے کے لیے ابو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرے۔ ابو نے دیکھا کہ وہ ایک فٹ بال تھا، لیکن ہمارے گھر میں کوئی بھی فٹ بال نہیں تھا۔ ابو نے فٹ بال پکڑنا چاہا تو وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ اب امی اور ابو بہت پریشان ہو گئے۔ ابو نے جلدی سے سامنے والوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو ساری بات بتائی۔ وہ سب بھی ہمارے گھر آ گئے۔ مجھے سب جگاتے رہے، لیکن میں ایسے سویا ہوا تھا جیسے کوئی بے ہوش ہو اور مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ ابو نے ان کے فون سے میرے تایا ابو کو کال کی۔ وہ نیک علم رکھتے تھے۔ کال سنتے ہی وہ 20 منٹ میں ہمارے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے حاضری کی تو اس چڑیل سے میری جان چھڑوائی اور مجھے پانی دم کر کے دیا اور تعویذ دیے۔ تب سے لے کر آج تک میں اس درخت کے پاس دوبارہ نہیں گیا۔ لسنرز، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سٹوری کی لینتھ تھوڑی سی بڑی رکھا کریں اور اگر کوشش کیا کریں کہ اتھینٹیکیٹڈ ریئل انسیڈنٹ ہو جو آپ میرے سے شیئر کرتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب جو ایک رائٹر رہ چکے ہیں، ان کو پاکستان بننے سے پہلے کٹک انڈیا میں جو گورنمنٹ کی طرف سے گھر ملا تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہانٹڈ ہے۔ اس کا ایڈریس 18 سول لائن تھا۔ یہ ایک ہلکے زرد رنگ کی خوشنما سی کوٹھی تھی۔ اس کے چاروں طرف ایک وسیع لان تھا اور لان میں گھٹنوں گھٹنوں تک گھاس اگی ہوئی تھی۔ ہر طرف سوکھے لال اور پیلے درختوں کے پتے تھے۔ ایک طرف آم اور جامن کے درخت تھے جن کے نیچے کتے اور بلیاں روتے رہتے، اور دوسری طرف ایک برگد کا بہت بڑا درخت تھا جسے سینکڑوں کے تعداد میں چمگادڑیں الٹی لٹکی رہتی۔ گھر کے بالکل سینٹر میں ایک تالاب تھا جس پر کائی جمی ہوئی تھی۔ ان کے گھر سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر باورچی خانہ اور سرونٹ کوارٹرز تھے جہاں پر ان کا کھانا بنتا تھا اور ان کا ڈرائیور رہائش پذیر تھا۔ شہاب الدین کے بیڈ روم کی روشنی خود بخود جلتی بجھتی رہتی اور سوئچ کے کھٹکے کی اوپر نیچے ہونے کی آواز آتی۔ عطر اور پرفیوم کی خوشبو پھیل جاتی۔ ایک لڑکی کا سایہ نظر آتا، لیکن اس کے بعد اچانک ایک غیظ و غضب کا طوفان آ جاتا۔ پھر پتھروں کی بارش ہونے لگتی۔ کمرے کا سارا فرنیچر ہوا میں گھومنے لگ جاتا۔ شہاب الدین صاحب صبح اٹھتے اور یہ سارے پتھر جا کر تالاب پر ڈال آتے تاکہ خانسامہ اور ڈرائیور یہ سب دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ پھر اس گھر میں رہائش کے دوران ان کو مختلف واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی دروازے کو رات کو خود بخود بند اور کھلتے، اور کبھی بجلی کی گھنٹی بجتی اور بند ہوتی، سوئچ خود بخود آن اور آف ہوتے۔ کبھی دروازے پر دھیمی دستک ہوتی اور کبھی ہوا میں دھوئیں کا چھلا سا نظر آتا، اور کبھی کمرے کے اندر پتھروں، اینٹوں اور مردہ ہڈیوں کی بارش ہوتی۔ کبھی 2 گھنٹے لگاتار ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی، اور کبھی قالین پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی انسانی جسم کی طرح کوئی لاش اس طرح بے حس و حرکت پڑی نظر آتی۔ یہ واقعات روٹین میں رات 10 ساڑھے 10 بجے شروع ہوتے اور صبح 3 بجے تک جاری رہتے، اور اس کے بعد مکمل امن ہو جاتا۔ پھر ایک رات پتھروں کے بجائے انسانی ہڈیوں کی بارش شروع ہو گئی، جن میں چند انسانی کھوپڑیاں بھی شامل تھیں۔ یہ منظر اتنا بھیانک اور گھناؤنا تھا کہ شہاب صاحب نے صبح کا انتظار نہیں کیا اور ان ہڈیوں کو ایک چادر میں لپیٹا اور تالاب میں ڈالنے کی غرض سے پچھلے حصے کی طرف نکلے تو تالاب کی سبز کائی کے اندر سے ایک سایہ نکلا اور خوں خرتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ وہ وہیں پر وہ ہڈیوں کا گٹھر پھینک کر اپنے کمرے کی طرف بھاگے۔ کئی ماہ کی اس طرح کی لگاتار ہیبت ناک واقعات ہونے کے بعد پھر یہ راز کھلا کہ 18-20 سال پہلے یہاں پر ایک اوباش پولیس آفیسر رہتا تھا کہ شادی کا جھانسا دے کر اس نے
الہ آباد میں کالج کی ایک اسٹوڈنٹ کو جس کا نام بملا کماری تھا اس کو ورغلایا اور خفیہ طریقے پر اپنے ساتھ کٹک لے آیا۔ شادی تو اس نے کرنی نہیں تھی اور نہ کی، اور جب 7-8 ماہ بعد بملا ماں بننے لگی تو اس ظالم نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے ویسٹ میں دفن کر دیا۔ اس وقت بملا کی بہت کمزور اور بیمار ماں الہ آباد میں بیٹھی اپنی بیٹی کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت سے بملا بھی کوشش میں تھی کہ کسی طرح سے وہ اپنی ماں کو اپنے صحیح ہونے کی اطلاع دے دے تاکہ وہ اس کے لیے کچھ کر سکے اور اس کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور اب مرنے کے بعد اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کا اپنے مذہب کے مطابق کریا کرم ہو سکے۔ اس کو جہاں دفن کیا گیا ہے اس کو وہاں سے نکال کر کریا کرم کیا جائے۔ اس تمام عرصے میں قاتل خود بھی مر چکا تھا اور اب بملا کی طرف سے جو پیغام دینا چاہتی تھی اس کی ہر کوشش کو ناکام کرنے میں تھا۔ جس روز بملا کی ماں کو اصلی صورتحال کی خبر ملی اور بملا کی لاش کو چتا میں رکھ کر جلا دیا گیا، اسی روز 81 سول لائنز کی طرف دیوار سے ایسے وہ آصف کا سایہ غائب ہوا کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ اس رات نہ مینڈکوں کا ٹرٹرانا بند ہوا، نہ جھینگروں کی آوازیں خاموش ہوئیں، نہ پیپل کے درخت سے لٹکی ہوئی چمگادڑوں کا شور کم ہوا، اور اس کے بعد اس مکان پر جیسے سکون سا طاری ہو گیا۔ نیکسٹ انسیڈنٹ جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ فرحان خان نے پشاور سے سینڈ کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسی سال کے شروع میں ہم نے ایک رینٹ کے گھر لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ گھر بہت بڑا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ ہم ڈیلی کی روٹین کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد واش روم کی دیوار پر تازہ خون کے چھینٹے لگنے لگے۔ ہم سب نے دیکھے اور اس کو اگنور کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور بار بار مختلف جگہوں پر چھینٹے لگنے لگے، مگر ہم وہم نہیں پالتے تھے اور اس جگہ کو دھو دیتے تھے اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے۔ اب میری شادی کے دن قریب تھے اور گھر میں بھرپور زور و شور سے شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ پھر شادی ہو گئی اور اس کے بعد وہ چھینٹے کمروں کی دہلیزوں پر لگنے لگے۔ اب ہمارے گھر کا سالن، آٹا اور کھانے پینے کا سامان گم ہونا شروع ہو گیا۔ ہم جہاں روٹی رکھتے دوبارہ باورچی خانے میں جاتے تو روٹی غائب ہوتی، سالن کی پلیٹ بالکل صاف جبکہ کچن میں کوئی گیا ہی نہیں ہوتا۔ فریج میں آٹا بنا کر رکھتے، جب واپس جاتے تو دیگچی وہیں ہوتی اور آٹا اس میں سے غائب ہوتا۔ کیونکہ ہم اس فاسٹ دور کے لوگ ہیں تو ایسی چیزوں پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ ہمارے لیے کافی مشکل عمل تھا، ہم اسے نظر انداز کر رہے تھے، اور ایسا کرتے کرتے اب چھوٹے صبح جب اٹھتے تو ان کے ہاتھوں پر کٹس لگے ہوتے جیسے کہ کسی نے چھری سے کاٹے ہیں۔ ہم نے وہ بھی سب نظر انداز کر دیا۔ اب ایک دن ہم سب گھر والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ہم باہر گئے تو ڈبل واشنگ مشین الٹی ہوئی تھی جیسے کسی نے دھکا دے کر گرائی ہو، اور جبکہ باہر کوئی بھی نہ تھا۔ پھر ایک دن ہم بلی کا بچہ لے کر آئے، اس کو رات میں ایک کارٹن میں رکھا اور اوپر ایک کشن رکھ دیا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو کشن اور کارٹن وہی تھے جبکہ وہ بلی کا بچہ غائب تھا۔ پورے گھر میں دیکھا وہ کہیں نہ ملا۔ جب پانی کی ٹنکی بھرنے کے لیے ٹنکی کا ڈھکنا اٹھایا تو وہ بچہ ٹنکی کے اندر مرا ہوا ملا، جبکہ ٹنکی ہمیشہ مکمل بند رہتی تھی۔ پھر ایک دن ہم گھر پر نہیں تھے، واپس آئے تو گھر میں واشنگ مشین الٹی ہوئی تھی، کوڑا دان دروازے کے پاس سے گیراج کے درمیان الٹا پڑا تھا اور سارا کوڑا زمین پر تھا۔ ٹی وی لان میں کرسیاں الٹی ہوئی تھیں، سب چیزیں ادھر سے ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے واقعات بڑھنے لگے اور ہم نے ایک مولوی صاحب کو بلایا اور انہوں نے دم کیا اور تعویذ دیے، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ تعویذ بھی گم ہو گئے۔ ہم ذہنی اور مالی طور پر اتنا تنگ آ چکے تھے کہ ہم نے پریشان ہو کر وہ گھر چھوڑ دیا، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ اس نئے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
یہ انسیڈنٹ جین ملک نے لاہور سے سینڈ کیا ہے۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میں ایک کرسچن گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ تحریر ان لوگوں کے لیے ہے جو جن پریت یا جادو ٹونا کو نہیں مانتے اور نہ ہی اندیکھی طاقتوں کو یقین کرتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ 2011 کی بات ہے، میری پھپھو جو پیرالائز تھیں، ان کے سسرال والوں نے تعویذ کروا دیے تھے کیونکہ وہ بانجھ تھی اور اولاد نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ 2 سال تک وہ فالج کے مرض میں مبتلا رہی۔ کچھ عرصہ ہمارے پاس رہی، پھر وہ لاہور آ گئی اور آخری 6 ماہ چاچو کے پاس ان کے گھر مسجد کے پاس رہی۔ ہمیں بھی اسکول کی چھٹیاں تھیں، ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ ایک دوپہر میں اور چاچی بازار سے سبزی لینے گئے تو وہ یوں ہی ہم سب کزن اور اوپر چھت پر کھیل رہے تھے۔ ہم پتنگ بازی کر رہے تھے۔ میری پھپھو کمرے میں اکیلی تھی۔ میں پانی پینے نیچے آئی اور پانی پی کر اوپر جانے لگی کہ مجھے کمرے سے پھپھو کے رونے کی آواز آئی اور اندر کا منظر دیکھ کر میں دروازے میں ہی رک گئی۔ میں دنگ رہ گئی، میری زبان جیسے بولنا بھول گئی، کیونکہ اندر یہ 3 عورتیں کالے لباس میں بیٹھی ہوئی تھیں اور ہنس رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس سے گزرتی ہوئی نیچے سیڑھیوں کے پاس جا کر غائب ہو گئیں۔ ان کے پاس سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر پھپھو کے پاس گئی، ان کو پانی پلایا، سہارے سے بٹھایا اور پوچھا کہ یہ سب کیا تھا۔ پھپھو نے جواب دیا کہ یہ تو روز کا کام ہے، تم کسی کو نہیں بتانا۔ یہ بات انہوں نے مجھے بتائی اور یہ کہا کہ تم نے کسی کو نہیں بتانا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ سب کیوں اور کس نے کیا، اور پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ ایک دعا کرنے والا لاہور میں ہے، آپ لوگ اس سے رابطہ کریں۔ ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور جب ہم نے ان کو کال کی اور ان سے دعا کروانے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ سچ میں اسی ہفتے ہماری پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور اس دنیا میں جنات اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔